آج بس ہم صرف 3 منٹ کی آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والے ہیں کہ ایک بہن نے کیا خوب بتایا ہے، کیا خوب بیان کیا ہے۔ آج جو ہم رمضان المبارک کے اندر جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو افطاری وغیرہ کا سامان بانٹتے ہیں، پیسے وغیرہ صدقہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا ہم افطاریوں میں بہت سارے فروٹس وغیرہ لے کر آتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں لاتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کو لانی چاہیے کہ نہیں لانی چاہیے۔ بس وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو ویڈیو کو مکمل سن کر جائیں، یہ تمام جانکاری لے کر جائیں جو اس بہن نے بتایا۔ اگر اس جانکاری کو آپ سنو گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر انشاءاللہ ہم ایک بہت مشہور و معروف بڑا اچھا اور سریلے انداز میں انشاءاللہ ایک جو ہے کلام سنائیں گے۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھیں۔ روزوں میں جس بیسک چیز سے منع کیا گیا ہم نے روزے اسی چیز کے بارے میں بنا دیے۔ ویو میڈ اٹ آل اباؤٹ فوڈ۔ جو ہم افطاری سے کھانا شروع کرتے ہیں تو سحری تک ٹھونستے ہی رہتے ہیں۔ جب 2016 میں جاپانیز بایولوجسٹ یوشینوری اوسومی کو میڈیسن کا نوبیل انعام دیا گیا تو پاکستان میں لوگوں نے ہنگامہ کر دیا کہ دیکھا اسلام نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ یوشینوری نے ثابت کیا تھا کہ کس طرح مہینہ بھر روزہ رکھنے سے جسم میں موجود خطرناک وائرس اور بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، جسم کے اندرونی سیلز کے سٹرکچرز میں سارا سال جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے سے نئے سیلز بنتے ہیں، صحت اچھی ہوتی ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے۔ اسی لیے صدیوں سے روزوں کو طویل عمری سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ یہاں تک ہمارے مطلب کی بات تھی تو ہم نے خوب اس کا ڈھنڈورا پیٹا۔ یوشینوری نے اس سے آگے جو کہا وہ ہم اگنور کر گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس دوران معمول سے کم کھانا کھائیں، پاگل نہ ہو جائے کھا کھا کر۔ یہی بات ہم سننا نہیں چاہتے۔ زیادہ کھانے سے جسم اوور لوڈ ہو جاتا ہے، نئے سیلز نہیں بن سکتے، پرانے سیلز جسم کے اندر گلتے سڑتے رہتے ہیں اور بیماریاں بناتے، کینسر بناتے ہیں۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ رمضان میں سمپل کھاؤ اور کم کھاؤ، لیکن ہمیں تو جیسے ہڑک ہو جاتی کھانے کی۔ اسی وجہ سے غریبوں کے بچے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ وہ سمجھتے روزے کا مطلب ہے افطاری میں طرح طرح کی ڈشز ہوں تبھی روزہ ہوتا ہے۔ اب بیچارہ غریب آدمی کہاں سے لائیے سب روز روز؟ ہم اپنا اوور ایٹنگ کا گلٹ مٹانے کے لیے رمضان آتے ہی راشن تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پورے مہینے کی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں کہ جی 70 گنا ثواب ملے گا، اس سے پھر راشن بانٹتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جسے راشن دے رہے ہیں اسے باقی 11 مہینے بھی بھوک لگتی ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ پورے سال میں کبھی بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن جو لوگ رمضان میں ہی نکالنا چاہتے ہیں وہ نکالیں، بس اسے پورے سال پر سپریڈ کر دیں۔ اسی ثواب کے چکر میں یہ نیریٹو بھی بنایا گیا ہے کہ رمضان میں خرچہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے غریبوں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو رمضان میں باورچی خانے کا خرچہ نہ بڑھنا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے۔ سحری میں ناشتہ اور افطاری میں کھانا، خرچہ تو اس وقت بڑھے گا جب سحری اور افطاری کو لوگ دعوت سمجھیں گے، پارٹی سمجھیں گے۔ رمضان کا مہینہ اوور ایٹنگ کا نہیں، انڈر ایٹنگ کا مہینہ ہے، معمول سے کم کھانے کا مہینہ ہے، تبھی اس کا جسمانی، ذہنی اور روحانی فائدہ ہے۔ اسلام تو روزمرہ کے لیے بھی کہتا ہے کہ کھانے بیٹھو تو 1/3 پیٹ خالی رکھو۔ روزہ سکھاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خالی پیٹ انسان کو کتنا مجبور بنا دیتا ہے، تب انسانیت کا احساس ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کھاتے پیتے لوگوں کو ہی رمضان میں زیادہ غصہ آتا ہے۔ غریب آدمی کو رمضان میں غصہ نہیں آتا، اسے کھانا اسکپ کرنے کی، آدھا پیٹ کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ اس اوور ایٹنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں رمضان کے دوران کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ غریب اور کہیں کا نہیں رہتا۔ جب ان سے کہو کہ جو چیز مہنگی ہے اس کا 2-3 دن بائیکاٹ کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو مہینہ ہے جس میں ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں یا ہمارے بچے ضد کرتے ہیں۔ تو بھائی تمہارے اپنے ہی بچے ہیں نا، روکو انہیں، منع کرو، سمجھاؤ کہ سماجی بہتری کے لیے، گریٹر گڈ کے لیے اگر 2-4 دن پھل نہیں کھاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، صحت ہی اچھی ہوگی۔ پھر یہ کہ رمضان میں یہ لوگ جو گھروں اور فیکٹریوں کے باہر قطاریں لگوا کر لوگوں کو راشن بانٹتے ہیں، یہ صرف غریبوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش ہے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے ہیں اور تم اتنے چھوٹے کہ ہمارے گھروں یا فیکٹریوں کے آگے لائن لگانے پر مجبور ہو۔ ہم نے تو سنا تھا زکوٰۃ صدقہ ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہاں تو مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، اخباروں میں تصویریں لگتی ہیں۔ ایسی حرکتیں سب سے زیادہ رمضان میں ہوتی ہیں، سب سے مبارک اور بابرکت مہینے میں۔ تو پلیز رمضان کو بتائے ہوئے طریقے سے گزاریں، سمپل بنائیں۔ دوسروں کے لیے نہ صحیح، اپنے جسم کو ریسیٹ کرنے کے لیے، اپنی لمبی عمر کے لیے
रोज इस वीडियो को सुन लिया होगा कि जो इन बहन ने कितनी अच्छी बातें बताई। मैं गुजारिश करता हूँ इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें, और बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करें। वो लोग जो सोचते हैं कि अगर हमने रोज़ों को रखा तो हम बीमार हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट हजरात ने इस बात की रिसर्च की तो उन्होंने भी आखिर में यही कहा कि जो इंसान 30 दिन भूखा रहता है, 30 दिन के रोजे रखता है, तो वो इंसान बीमार नहीं होता, न कमजोर होता, बल्कि और ज्यादा सेहतयाब, ताकत व कुव्वत वाला होता है। और 30 दिन भूखा रहने से वो उन बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाता है जिनका इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, तो रोजे रखें, रोजे रखने की बहुत बड़ी फजीलत है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है मगर रोजा सिर्फ मेरे लिए है। और मेरे आका फरमाते हैं, रोजेदार के जो मुंह की बू होती है वो अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। आइए एक कलाम आपको सुनाते हैं। रोजे रखें, रमजान की इबादत करें अल्लाह की, और जो कलाम हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इस कलाम को सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह की कसम आपका दिल मचल जाएगा। मैं कलाम पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। जो मसला दवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मोहब्बत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मोहब्बत दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मोहब्बत दे। मदफन बने हमारा, मदफन बने हमारा, सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो मदरसे का स्कैनर आप देख रहे हैं, इसमें 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ इस मदरसे के स्कैनर पर जरूर कुछ ना कुछ इमदाद जरूर करें, खाली ना जाए। हो सकता है आपकी इमदाद करने से इस मदरसे का काम मुकम्मल हो जाए। यार, ये रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, पूरा महीना रमजान का महीना है। इस महीने में कुछ न कुछ मेरे भाइयों मदरसे के लिए जरूर ताउन पेश करें। अल्लाह की कसम, जितना आप इस मदरसे के लिए ताउन पेश करोगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 गुना ज्यादा आपको अता करेगा मेरे भाइयों।